جوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الأمی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ پر ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ معطر پسینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا ہادی السبل ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نادی سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی اشعار بلکہ کلام رضا کی اشعار مضمون کے ساتھ سماعت کرنے والا رب سلم کی صدا ہے گنگناتے جائے گی، رب سلم کی صدا گنگناتے جائیں گے، رب سلم کی صدا گنگناتے جائیں گے، رب حبلی امتی کی رٹ لگاتے جائیں گے، رب حبلی امتی کی رٹ لگاتے جائیں گے، ہم گنہگاروں کو رب سے بخشواتے جائیں گے، پیش حق مصداق شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ مرکز رحمت بنایا مسکن محبوب کو، مرکز رحمت بنایا مسکن محبوب کو، پھول جنت کا دیا ہے گلشن محبوب کو، نور کا پیکر محبوب کو وسعت دی ہے
جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آئینہ بھی دیکھ کر جن کو ہے حیران آئے ہیں، آئینہ بھی دیکھ کر جن کو ہے حیران آئے ہیں، رحمت للعالمین محبوب یزداں آئے ہیں، وہ شفیع آسیہ فخر رسولہ آئے ہیں، آنکھ کھولو غم زدو دیکھو گریاں آئے ہیں، لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے، لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم تو ہنساتے جائیں گے۔ اور اے جناب آمنہ خاتون کے نور نظر، اے جناب آمنہ خاتون کے نور نظر، آپ ہیں شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ خیر البشر، بارع سیاہ سے ہوا سے ہوا جاتا ہے اب حال دیگر، سرور دی لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس شیطان سیدہ کب تک یہ دباتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور جملہ اسلاف و اکابر سارے اصحاب علوم کر چکے ہیں 12ویں کے جشن کو جائز رفع، اس لیے تو کہہ رہا حشر تک ڈالیں گے ہم پہ داعش مولا کی دور، مثل فارس نجد کے گاتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے گراتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور جان رحمت شان رحمت ہے محمد مصطفیٰ، جان رحمت شان رحمت ہے محمد مصطفیٰ، رحمت للعالمین قرآن نے جن کو کہا، رحمت للعالمین قرآن نے جن کو کہا، برق اے گوہر خاتم
خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا معدن الجود والکرم والہ الکرام کریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اللہ نے اس کی توفیق سے ہم کو اور آپ کو اور تمام عاشق رسول سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد کے حوالے سے آپ نے گفتگو سن چکے ہیں اور اس کے لیے خاص موضوع مل چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے موضوعات کے بیچ میں بھی میلاد کے حوالے سے گفتگو آپ لوگ سن چکے ہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ میلاد کا ہے اور گفتگو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر ہونی چاہیے، ہو رہی ہے اور ہوگی انشاءاللہ۔ آج کے اس عظیم الشان محفل میں عقیدت و الفت و محبت کے اس عظیم الشان کائنات میں جمع ہونے والے اور اس محفل خیر میں اپنی زندگیوں کو آخرت کو روشن و تابناک کرنے والی تمام تر سنی صحیح عقیدہ مسلمان جتنے بھی یہاں پر حاضر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دائست تمناؤں کو پوری فرمائے، اور جو آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں آ سکے مولا ان کی بھی حاضری قبول فرمائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اصل بتا دوں کہ مجھے نیند بتا دیں، خیر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو نیند میری بھاگے گی بھی اور قسمت ہمارے اپنے جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہیں جب کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے موجود ہیں، ہے نا؟ اگر تھے کا جملہ استعمال کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا اللہ کے رسول تھے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے تھے اب نہیں ہے، ہے نا؟ پہلے تھے اب نہیں ہے۔ اور اگر ہیں کا جملہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیں، پہلے بھی تھے اور اب بھی، پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ اب وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا طریقہ عقیدہ اور جملہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی تھے، جب مٹی میں مل گئے تو اب نہیں ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کا عقیدہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ہیں تو زندہ ہیں،
وہ ہیں تو حاضر ہیں، وہ ہیں تو حاضر ہیں. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کے ہمارے سمجھ کے باہر ہو. یہ کوئی بڑی بات آپ بولے کیسے؟ میں آپ کو بتا دوں، دو چار جملے میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں توجہ اپنی ادھر دیجیے. شہید افضل ہے یا رسول افضل ہے؟ رسول افضل ہے نا، نبی افضل ہے نا. کون افضل ہے، شہید یا رسول افضل ہے؟ شہید کے بارے اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ہے نا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. تو جو اللہ کی راہ میں سر کٹا دے، قربان ہو جائے، سر دھر سے الگ ہو جائے، بازو کٹ جائے، گلا کٹ جائے، سینہ چر جائے، جسم کا ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وجود کا ہر پارٹس الگ الگ ہو جائے، مگر قرآن کہتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے. انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور ایک قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. تم ان شہیدوں کو مردہ گمان بھی مت کرو، مطلب سوچو بھی مت. ایک جگہ کہا کہنا مت، اور ایک جگہ کہا سوچو بھی مت، سوچنا بھی مت. بل احیاء عند ربهم یرزقون. کیوں؟ کہا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں. اب یہاں پر ٹھہر کر بات سمجھنے ہمارے آنے چاہیے، اور آئے گی انشاءاللہ. ایک شہید، اس کا مقام نبی سے بڑھ کر نہیں ہے، وہ نبی کا امتی ہے. نبی کا امتی، نبی کا کلمہ پڑھا تو مسلمان ہوا، اور مسلمان ہوا، راہ حق میں جہاد کیا تو زندگی ملی. تو زندگی ملی. اگر نبی کا کلمہ نہ پڑھتا، کٹ جاتا، زندہ نہیں ہو سکتا تھا. فی نار جہنم خالدین فیہا پڑھتے ہمارا، ہے نا. لیکن نبی کا کلمہ پڑھا، اسلام میں آیا، اس کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے ایمان والا ہوا، نبی کے ذریعے سے مسلمان ہوا. اب سارا کچھ نبی کے ذریعے سے ہوا، اور اب سر کٹایا تو قرآن نے کہا کہ وہ زندہ ہے اور مردہ نہیں. سبحان اللہ. یعنی زندگی جو مل رہی ہے مرنے کٹنے کے بعد، گردن کٹانے کے بعد جو زندگی مل رہی ہے وہ نبی کے صدقے میں سے مل رہی ہے. وہ نبی کے صدقے سے مل رہی ہے نا. اگر نبی کا کلمہ نہ پڑھتا یا نبی کا انکار کر دیتا تو معاذ اللہ سر کٹا دے، دھر کٹا دے، الگ ہو جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. ہاں صحیح ہے نا. لیکن نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کا کلمہ پڑھا، ایمان والا ہوا، اب سر کٹایا تو قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے. تو جو نبی کا کلمہ پڑھ کے سر کٹا دے، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے. جو نبی کا کلمہ پڑھ کر کے سر کٹا دے، اللہ کی راہ میں سر کٹا دے، قرآن کہتا وہ زندہ ہے. تو جس نبی کے کلمے کی برکت سے اسے زندگی مل رہی ہے، وہ نبی کتنا زندہ ہوگا. سبحان اللہ. اس نبی کے زندگی کے کیا کہنے، سبحان اللہ. اور آپ کے بات اور بتا چلو، ہر نبی کے اندر امتی کی تمام صفات بدرجہ عدم موجود ہوتی ہیں. امام حسن و حسین کی شہادت ہوئی نا، وہ بھی میرے مصطفیٰ کریم کی شہادت سری ہے اور شہادت جہری ہے. اور اس پہ اور گفتگو کروں تو پھر بات انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا، محرم کا مہینہ کبھی ادھر پروگرام رہا تو اس کے تعلق سے بولیں گے کہ شہادت سری
کیا ہے میرے مصطفیٰ کی اور شہادت جہری کیا ہے میرے مصطفیٰ کی۔ لیکن جو کچھ بھی امتی کے اندر کوالٹیز ہیں ان کوالٹی کا بدرجہ اتم نبی کے اندر موجود ہونا ضروری۔ اگر وہ کوالٹی نبی کے اندر نہ ہو تو نبی کی شان تو معاذاللہ گھٹ جائے گی، نبی کا مقام تو امتی کا مقام تو نبی سے بڑھ جائے گا۔ آج کچھ لوگ کہتے بھی ہیں نا کہ عبادت کے ذریعے سے کبھی کبھار بندہ جو ہے نبی سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے معاذاللہ۔ کہتے ہیں کہ سنے آپ لوگ ہاں پڑھے اگر کبھی سنے تو کم سے کم۔ ابھی تک میرے پاس کتاب میں اسکرین شاٹ کر کے لایا ہوں، میں تمل ناڈو میں تھا، میں نے اس مسئلے کو پڑھا تھا۔ بہشتی زیور ان کی اشرفیری تھانوی کی تمل ناڈو میں اتفاق سے میرے روم میں کتاب ان کی رکھی تھی۔ میں نے کھولا تو ڈائریکٹ 2-3 صفحے کے بعد میری نگاہ اسی مسئلے میں پڑی کہ میں کیا بتاؤں۔ اس میں لکھا انہوں نے مسئلے میں پاکی کے مسئلے میں اگر انگلی میں ناپاک چیز گو لگ جائے اسے 3 بار چاٹ لو تو انگلی پاک ہو جائے گی۔ اسے 3 بار چاٹ لو تو انگلی پاک ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات ہم بتاتے تھے لوگوں کو ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا وہاں میں پڑھا تھا، اب وہاں سے آ گیا اور کتاب میرے ذہن میں رہی نہیں۔ ابھی 15 دن مطلب روی سے کچھ دن پہلے 2-4 دن پہلے میں اورنگ آباد گیا تھا حضرت سید بابر علی میاں کے جو ہے پاس۔ ہمارے حاج آصف سیٹھ ان کے لڑکے بھی تھے، میں تھا، آدمی تھے، تو ان کے پاس جب گیا تو ان کے دواخانہ ان کا حکیم ہے وہ، اور علاج پانی بھی کرتے تو تعویذ کرتے، تو بیٹھا میں دیکھا بہت ساری کتابیں کی بات چل رہی تھی، تو میں نے کہا حضور ایک مسئلہ میں نے پڑھا تھا، وہ آپ کا دیوبندی کی بہت ساری کتابیں ہیں کیونکہ مناظرے کی لگتی ہے کتابیں حوالہ دکھانے کے لیے، تو میں نے کہا وہ کتاب ہے کہ آپ کے پاس؟ میرا ہاں ہے، نکالو وہاں سے۔ میں نے کتاب کو نکالا اور اسی مسئلے کو تلاش کیا، وہ مسئلہ مل گیا مجھے، اس کو میں نے موبائل میں کیپچر کیا، فوٹو لی، اور فوٹو ہمارے وہ آصف صاحب کے لڑکے جو ہے فیصل بھائی انہوں نے فوٹو لیے اور انہوں نے ٹرانسفر کر دیا، دیکھ لو بولے آپ، میرے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ وہ فتویٰ کیا ہے مسئلہ؟ اگر انگلی میں گو لگ جائے، پاخانہ لگ جائے، 3 بار چاٹ لو انگلی پاک ہو۔ ایسے خراب ان کے عقیدے ہیں۔ اب کل کوئی مجھے پوچھے حضرت حوالہ دو، یہی موجود ہے، میں بالکل فوٹو کر کے لایا ہوں، یہ مجھے دکھا دوں گا ابھی کھڑے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ امتی اپنے عبادات، ریاضات، بندگی، نماز روزہ کے ذریعے سے نبی سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے معاذ اللہ۔ ایک بات، مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا۔ اللہ تعالی جب کسی کو نبوت سے سرفراز فرماتا ہے تو اس کے علم کے بنا پر نہیں بلکہ وہ انتخاب، وہ چننا میرے مولا کا ہوتا ہے۔ اللہ جسے چن لیا نبوت کے لیے وہ انبیاء بن گئے، سبحان اللہ، وہ نبی بن گئے، سبحان اللہ۔ اب کوئی امتی کتنا ہی نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں، بندگی کرتا رہے وہ کبھی بھی انبیاء کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، میں یہاں پر ایک بات، آقا فرماتے ہیں، ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا دوسرے لوگوں کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا ہے۔ یہ کن کی بات ہے؟ صحابہ کی بات ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ آقا فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے صحابہ کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا دوسرے لوگوں کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا
تو بھی یہ مٹھی بھر جو خرچ کرنا اس پہاڑ، سونے کے پہاڑ کے طرح خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اب بات بتاؤ مجھے، جب ایک صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، پورا احد پہاڑ 13 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، ہاں یہاں سے ہری پورا ہے نہیں اتنا لمبا، یہاں سے ہری کو اتنا بڑا پہاڑ، اتنے پہاڑ کے برابر سونا، پہاڑ اتنا اونچا ہوتا ہے کیا؟ اتنا ہوتا ہے، اس کو کھول دیجئے، اتنا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا زیادہ سونا خیرات کرنا ایک مٹھی جو خیرات کرنے سے بھی کم تر ہے۔ تو جب اب سارا کچھ دے کر کے بھی صحابہ کے ایک مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکے، نبی کے برابر کیسے ہو جائے گے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اچھا کوئی مائیکل لال ایسا ہے جو 13 کلومیٹر سونے کا اتنا بڑا پہاڑ اس کے پاس ہو، ہے کوئی دنیا میں ایسا تھا؟ کوئی ہے؟ کوئی ان کا ایک مٹھی جو، اور جب بات مصطفیٰ کی ہو نا تو انکار کا کوئی چانس نہیں رہتا ہے۔ میں بہت آہستہ بول رہا، طبیعت میری تھوڑی ناساز ہے، گلا بیٹھا ہوا ہے نا، سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کو بات؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مٹھی جو اگر وہ صدقہ کر دے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اس ایک مٹھی جو کے برابر صدقہ کر سکے۔ جب ایک مٹھی جو کے برابر تمہارے صدقے پوری لائف کی کمائی نہیں ہو سکتی، تو ان کی عبادتوں کی طرح تمہاری عبادتیں کیسے ہو جائے گی؟ جب ان کی عبادتوں کی طرح تمہاری عبادت نہیں ہو سکتی، تو مصطفیٰ کریم کی عبادت تمہاری عبادت کیسے ہو جائے گی؟ سوچنے والی بات ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہاں پر ایک بات اور، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہداً گواہ بنا کر، مبشراً خوشخبری سنانے والا بنا کر، ونذیرا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ اللہ نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ گواہ بنا کر بھیجا۔ اب جب گواہ بنا کر بھیجا تو گواہ وہی ہوگا جو کھڑے ہو کر کے پوری چیز کو دیکھے گا، ہے نا؟ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہم تنہائی میں کیا کر رہے ہیں؟ کون سے گناہ کر رہے ہیں؟ کب موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کون سی برائیاں کر رہے ہیں؟ کون سی غلط حرکتیں کر رہے ہیں؟ کون سے خرافات میں لگے ہوئے ہیں؟ کون سی اچھائیاں کر رہے ہیں؟ کب نماز پڑھ رہے ہیں؟ کب نماز چھوڑ رہے ہیں؟ کب ذکر کر رہے ہیں؟ کب مجلس میں آ کر کے بیٹھ رہے ہیں؟ کب مجلس میں گفتگو کرتے ہیں؟ کب مجلس سے بھاگ جاتے ہیں؟ یہ سارا کا سارا خبر میرے مصطفیٰ کو ہے نا؟ اگر نہیں ہے تو خدا نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے؟ گواہ وہی ہو سکتا ہے جو دیکھے، ہے نا؟ کھرنی پورا میں جھگڑا چل رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے، اب مجھے کوئی حضرت تم گواہی دو، میں بولوں گا بابا میں سید پورے میں تھا، کیا بولوں گا میں سید پورے میں تھا، میری دو ہی آنکھیں ہیں، اتنی دیکھتی جہاں تک دیکھنے کی میری حد ہے، ایک دیوار آ گیا تو ختم ہو رہا ہے۔ کھرنی پورا میں بیٹھا ہوں، میں سعید پورا میں کیسے بتا سکتا ہوں، کیسے گواہی دے سکتا ہوں کہ کس نے کس کو مارا، کس نے کس کو کیا کیا؟ تو بولے حضرت حضرت ہے نا، گواہی کون دے گا؟ تو میں نے کہا حضرت ہوں یا نہ ہوں، گواہی وہ دے گا جو وہاں پر موجود ہو، جس نے دیکھا ہو، جس نے دیکھا۔ اچھا وہاں پر آدمی تو ہے موجود ہے مگر اندھا ہے،
اس سے بولے حضرت تم دوائی دو. ارے بابا پہلے دونوں آنکھیں چلی گئی میری, فیوز ہو گیا ہے نا. وہ کسی شاعر نے کہا کہ بسوں میں بکتی ہوئی شے خرید مت لینا. بسوں میں بکتی ہوئی چیز خرید مت لینا, کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ گے زندگی نہ رہی. بس ایک بار ان آنکھوں میں سرما ڈالا تھا, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی, ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اندھا ہے لیکن ہے تو موجود. اندھا ہے, اس سے کہے تم گواہی دو کس نے کس کو مارا, تو کہے بابا نہ دیکھ سکتا نہ بتا سکتا, دیکھتا تو بتاتا. کہا تم تو تھے نا, کہا تھا مگر دیکھنے سے عاجز تھا, دیکھنے سے قاصر تھا. پتا چلا گواہ وہ ہو سکتا ہے, گواہی وہ دے سکتا ہے جو موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو, جو موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو. اللہ نے کہا محبوب ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر. کیا بھیجا؟ بنا کر. خود کی بات ہماری نہیں ہے, قرآن ہے, قرآن سبحان اللہ. اللہ نے کیا کہا؟ گواہ بنا کر, شاہد بنا کر بھیجا, گواہ بنا کر بھیجا. اب گواہ اگر دیکھے نہیں تو گواہی قبول نہیں, گواہ اگر موجود ہو نہیں تو گواہی قبول نہیں. پتا چلا اللہ نے مصطفیٰ کو گواہ بنا کر بھیجا تو مصطفیٰ موجود بھی ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں سبحان اللہ. مصطفیٰ حاضر بھی ہے اور مصطفیٰ ناظر بھی ہے سبحان اللہ. مصطفیٰ موجود بھی ہے اور مصطفیٰ دیکھ بھی رہے سبحان اللہ. کون میرا عاشق میرے اوپر درود پڑھ رہا ہے, کون یہاں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے, کون یہاں بیٹھ کر کے میرا نام لے رہا ہے, کون یہاں بیٹھ کر کے ذکر الہی میں محو ہے, اور کون یہاں بیٹھ کر کے باتیں لڑا رہا ہے, کون یہاں بیٹھ کر کے آنکھیں بند کر کے نیند کرنے کی تیاری میں ہے, کون کیا کیا کر رہا ہے. ہم اور آپ دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے, اور خدا کی عطا سے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ ہیں, مصطفیٰ ہیں, تھے نہیں مصطفیٰ. اب آلہ کے شیخ اس نے سبحان اللہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا, اب وہ جو نہ ہوں, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جب نہیں تھے تب کچھ نہیں تھا, سوائے خدا کے کچھ نہیں تھا. کچھ تھا یہاں تک کہ وقت بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہ تھا, صرف خدا تھا. مصطفیٰ نہیں تھے, کچھ نہیں تھا. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہیں کرتا. اللہ, یعنی خدا اپنے رب ہونے کو کہ میں تمہارا مربی ہوں, میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا خالق ہوں, میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں, اس چیز کو بتانے کے لیے اپنے محبوب کو پیدا کیا سبحان اللہ. اگر محبوب نہ ہوتے تو خدا یہ بھی نہیں بتاتا کہ بھائی, خدا یہ بھی نہیں بتاتا کہ میں تمہارا خدا ہوں, خالق ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارکہ و تعالی نے مصطفیٰ کے لیے سب کو پیدا کیا. اصغر کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا, اب وہ جو نہ ہوں ہو نہیں, ہوں ہے, ہو بھی حالانکہ ٹھیک ہے, وہ جو نہ ہو لیکن ہوں یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ ابھی حاضر کا. وہ جو نہ ہوں یعنی حاضر نہ ہوں, موجود نہ ہوں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو, کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. مصطفیٰ کریم اس کائنات کی جان ہے, اور جان جب تک ہے
آدمی زندہ ہے، روح نکلی جان گئی، جان چلی جائے گی تیری، کہتے ہیں نا، تو جان گئی آدمی مردہ، جان گئی مردہ ہو گیا۔ تو آج اگر دنیا میں سارا کچھ ہو رہا ہے تو پتہ کرنا ہوگا کہ مصطفیٰ موجود ہے، مصطفیٰ موجود ہے، کیونکہ مصطفیٰ کائنات کی جان ہے۔ تو جان اگر موجود ہے تو آدمی زندہ ہے، اور جان نہ ہو تو ختم۔ تو مصطفیٰ ہے تو یہ کائنات ہے، اور مصطفیٰ نہ ہو تو کائنات۔ تو اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہے نا۔ دو چار باتیں اس تعلق اور سن لیں، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے آج کا ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ، کچھ باتیں اب اس کے حوالے سے پیش کریں گے انشاءاللہ، حالانکہ یہ باتیں بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام کے حوالے سے فرماتے ہیں، کسی نے کہا 300 ہے، کسی نے کہا 1000 ہے، کسی نے 1000 سے بھی زائد لکھا ہے کہ صفاتی نام مصطفیٰ کے 1000 سے بھی زائد ہیں، پر ذاتی نام 2 ہیں مصطفیٰ۔ کتنے ہیں؟ ایک ہے احمد اور ایک ہے محمد، اور یہ دونوں نام قرآن میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دونوں نام قرآن میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد نام کے رکھنے میں بھی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ اس کے ایک چیز اور بتا دوں، محمد میں کتنے حروف ہیں؟ 4۔ کتنے حروف ہیں؟ نماز کے جو پوزیشنز ہیں، مین پوزیشنز، وہ بھی 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ قیام، کھڑے ہونا، رکوع، جھک جانا، سجدہ، سجدے چلے جانا، اور قاعدے میں بیٹھ جانا، ہے کہ نہیں؟ 4 ہے نا۔ اب محمد میں 4 حروف اور نماز کے مین پوزیشن 4۔ یہاں کہاں گزرا ہے بابا؟ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ محمد کے 4 حروف، احمد کے 4 حروف، اللہ کے 4 حروف، قرآن کے 4 حروف، مشرق کے 4 حروف، مغرب کے 4 حروف۔ آپ دیکھیں نا، نماز کے 4 حروف، روزہ کے 4 حروف، 4 مصطفیٰ کے خلفاء 4، آسمانی کتابیں 4، برگزیدہ فرشتے، مقرب فرشتے 4، مشرق حروف 4، جہتیں 4، انسان کے اندر جو مین تھنگ چیز ہے وہ 4، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اربع عناصر 4، اللہ کے حروف 4، قرآن کے حروف 4۔ یہ 4 میں بڑی مماثلت ہے، یہ 4 میں بڑی مماثلت ہے۔ اب دیکھیں احمد میں حروف کتنے، محمد میں حروف کتنے، احمد میں حروف کتنے؟ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہے، گویا احمد کا الف بنا ہوا ہے۔ آدمی نماز میں قیام میں ہے، گویا احمد کا الف بنا ہوا ہے۔ رکوع میں گیا، احمد کی ہاں بنا ہے، سبحان اللہ۔ آدمی سجدے میں گیا، احمد کی میم بنا ہے، سبحان اللہ۔ آدمی قاعدے میں بیٹھا،
احمد کی داد بنا ہے، سبحان اللہ۔ گویا نماز میں حروف 4، احمد میں حروف 4، اور یہ نماز احمد کے صدقے میں ملی ہے، سبحان اللہ۔ یہ نماز احمد کے صدقے ملی ہے، اور دیا کس نے ہے؟ جس نے دیا ہے وہ اللہ، اس اللہ کے حروف 4، اس 4 حروف والے نے اس 4 حروف والے کے صدقے میں اپنے گنہگار، اپنے بندوں کو، نبی کی امت کو، جس میں 4 چیزیں مین تھنگ ہے اور 4 حروف جس چیز میں آتے ہیں وہ نماز دیا ہے، سبحان اللہ۔ مسلمان حروف 4، مومن حروف 4، اسلام حروف 4۔ دیکھیں آپ 4 کو 4 سے نسبت ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ کیوں نہ ہو سبحان اللہ، میرے آقا کے نام کی بات ہی کچھ اور ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ہر چیز کائنات میں جدا گانا رکھا ہے، سب سے جدا رکھا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور میری آنکھیں حسین و جمیل کسی کو اور کو دیکھے کیسے کہ کسی ماں نے آج تک آپ جیسا خوبصورت بچہ جنائی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حتیٰ کہ آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ایسے ہی پیدا فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ہر چیز کائنات میں سب سے جدا گانا رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور نام محمد کی بات آ رہی ہے، نام محمد تو کیا کہنے، سبحان اللہ۔ خود میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بچوں کا نام میرے نام کی وجہ سے، برکت لینے کی وجہ سے محمد رکھا، آقا فرماتے ہیں کل میدان محشر میں میں اس بچے کی بھی شفاعت کروں گا اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا، سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابری، ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے اپنے بچوں کا نام احمد رکھتے تھے۔ پکارنے کا دوسرا کوئی نام، سرٹیفکیٹ میں کوئی دوسرا کوئی نام ہوتا تھا، لیکن پیدائشی جو نام ہوتا تھا وہ احمد، وہ محمد ہی ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ ہاں تو یہ سرکار نے فرمایا کہ جو میرے نام کے ساتھ، میرے نام سے برکت لینے کے غرض سے اپنے بچے کا نام محمد رکھے، آقا فرماتے میں اس کی بھی شفاعت کروں گا اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا، سبحان اللہ۔ ابھی یہاں سے ایک بات اور یاد آ گئی مجھے کہ ایک بنی اسرائیل کا آدمی وہ تورات کو پڑھ رہا تھا، تو تورات کو پڑھتے پڑھتے اس میں سرکار کے نام تورات میں 4 جگہ آ گئے۔ کتنی جگہ آ گئے؟ 4 جگہ آ گئے۔ اب وہ جانتے ہیں نا اسلام دشمنی جب ہوتی ہے تو پھر اس نے 4 جگہ جو سرکار کے نام آئے تھے اس کو مٹا دیا اور تورات کو بند کر کے رکھ دیا۔ دوسرے دن جب تورات کھولا تو اب وہ نام جو 4 جگہ تھے، 4 جگہ نہیں ہے بلکہ وہ 8 جگہ ہو گئے۔ کتنی جگہ ہو گئے؟ 8 جگہ۔ اس نے پھر 8 کو مٹا دیا، بند کر کے رکھ دیا۔ دوسرے دن پھر کھولا، اب وہ 8 جگہ نہیں 16 جگہ تھے، پھر مٹا دیا۔ تیسرے دن پھر کھولا، 32 جگہ لکھے ہوئے دیکھے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ جس نام کو مٹا رہا ہوں یہ نام مٹنے والا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نام ہے
جس نام کے ذریعے سے ہر کوئی چمکے گا سبحان اللہ، ہر کوئی چمکے گا سبحان اللہ۔ اب وہ ملک شام کا رہنے والا تھا، وہاں سے چلا، کہاں چلا؟ مکے کی سرزمین پر مدینہ آیا اور سوچا کہ سرکار سے ملاقات کر لوں جس کے نام کو میں تورات میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ مدینہ شریف آیا اسے پتا چلا کہ سرکار کو وصال ہوئے ابھی کچھ دن ہوئے ہیں، سرکار کو وصال ہوئے ابھی کچھ دن ہوئے، اسے پتا چلا تو بڑا غمزدہ ہوا۔ حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا کہ مجھے سرکار کے جسم اقدس سے لگے ہوئے کوئی کپڑے عنایت کر دیں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے ایک جبہ جو سرکار کا جبہ تھا اسے اس شخص کو عطا کیا۔ جب وہ جبے کو لیا تو سر پہ رکھا اور آنکھوں سے لگایا اور کہا مولا اگر میں سچا ہوں اور تیرے نبی پر ایمان لایا ہوں تو میرے مولا میری روح کب سے ان سری سے پرواز کر۔ ادھر دعا کی، اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا، ایمان لایا، دعا کی اور روح کب سے ان سری سے پرواز کر گئی سبحان اللہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے نہلایا، دفنایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ پتہ یہ چلا کہ نام محمد کی برکت یہ ہے کہ ایک یہودی جو ملک شام میں رہتا ہے وہاں سے بھی آتا ہے اور نام محمد کی برکت کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے نام کی برکت ہے سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ تو صرف نام کی برکت تھی، جب نام ہی کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کریم کی کیا شان ہوگی سبحان اللہ۔ جب نام ہی کا یہ عالم ہے کہ نام رکھ دیا جائے، نام رکھ دیا جائے بچے کا تو بچے کی بھی شفاعت ہو رہی ہے، ماں باپ کی بھی شفاعت ہو رہی ہے سبحان اللہ۔ جب نام رکھنے کی وجہ سے یہ فائدے ہیں تو جو مصطفیٰ کریم کو اپنے سینے میں رکھ رہا ہے اسے کیا فائدہ حاصل ہوں گے؟ آج کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے وہ سرکار کی مکی مدنی زندگی ہے۔ شاید غالباً یہی ٹاپک کیونکہ 11ویں شب کی یہ ٹاپک تھی، اب 11ویں شب میں کل تو تقریر ہو نہیں پائی تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے، سرکار کی مکی مدنی زندگی۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی دونوں زندگیاں اس قدر خوبصورت تھی کہ اللہ اللہ جو بھی سرکار کی مکی یا مدنی زندگی کا مطالعہ کرتا وہ سرکار کا عاشق ہو جاتا تھا۔ آج بھی میں بتا رہا ہوں سیرت المصطفیٰ ایک کتاب ہے، اللہ جو ہے عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس کو پڑھیں نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں گے۔ جب پڑھنے کا صرف یہ عالم ہے تو جو اس دور میں سرکار کے ساتھ تھے ان کا کیا عالم ہوا سبحان اللہ۔ مکے میں ابھی میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے مگر اس وقت بھی مکے کے لوگ مصطفیٰ کو امین کہتے ہیں سبحان اللہ۔ امین مطلب امانت دار، خیانت نہ کرنے والے، امانت دار، اللہ اکبر، امانت دار امین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اور خود سرکار نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو جو ہے بیچنے کے لیے ملک شام لے گئے، تجارت آپ نے کی ہے۔ سرکار کی تجارت کا عالم یہ تھا، حضرت خدیجہ نے سرکار کے ملک شام کے سفر کو سن کر کے، تجارت کو دیکھ کر کے حضرت خدیجہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئی تھی سبحان اللہ۔ کبھی وہ حجر اسود کو رکھنے کی باری آتی ہے خانہ کعبہ میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصفانہ اور حکیمانہ تیور کے ساتھ اس انداز میں فیصلہ کرتے ہیں کہ پورا عرب اش اش کرتا نظر آتا ہے۔ وہ عرب جو جنگ و قتال کو لازمی سمجھ لیتا تھا، کئی سالوں تک لڑائیاں چالو رہتی تھی، یہ اس کے قبیلے والے کو مار رہا ہے، وہ اس کے قبیلے والے کو مار رہا ہے، بس یہی ساری چیزیں تھیں۔ اور جب خانہ کعبہ میں حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو قبیلے کا ہر سردار کہہ رہا تھا کہ ہم رکھیں گے۔
وہ فلاں قبیلہ ہے، اس کا سردار ہے، نہیں ہم رکھیں گے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو تاکہ ہمارا نام ہو جائے. دوسرے قبیلے والے نہیں ہم رکھیں گے کہ ہمارا نام ہو. تیسرے قبیلے والے ہم رکھیں گے ہمارا نام ہو. الغرض کہ لڑائی کا بہت بڑا سامان تیار ہو رہا تھا. سب نے کہا ایک کام کرتے ہیں اس بات کو محمد عربی تک بیان کرتے ہیں، ان سے مشورہ لیتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. آقا کریم کے پاس گئے، سرکار سے کہا کہ آپ مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے. سرکار ایک کام کرو، کل صبح کو خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے آئے گا کعبہ میں وہی حجر اسود کو رکھے گا. دیکھیں کتنا زبردست منصفانہ حکیمانہ طریقہ میرے مصطفیٰ نے اختیار کیا. اب جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے جو آنے والا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا لال تھا. سبحان اللہ. سب سے پہلے آئے تو کون آئے؟ مصطفیٰ کریم آئے. ہم اور آپ ہوتے تو بھائی ہم پہلے آئے تو پتھر میں رکھوں گا کہتے نا، مگر مصطفیٰ کریم کی شان دیکھیں. سبحان اللہ. سرکار نے جب پہلے آئے سرکار نے 4 اور 5 جتنے بھی تھے اس وقت جو ہے قبیلوں کے سردار کو بلایا، کہا کہ تم فلاں کونا پکڑ لو، تم فلاں کونا پکڑ لو، تم فلاں کونا پکڑ لو، تم فلاں کونا پکڑ لو. اپنی چادر کو مصطفیٰ نے سے بچھا دیا، کہا تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو، تم یہ چاروں طرف سے کونے پکڑوا دیے. کن کو؟ عرب کے قبیلوں کے سرداروں کو. اور پتھر کو اس میں رکھوا دیا اور کہا سب کھینچو. سب کھینچ کر پتھر کو چادر سے اوپر اٹھائے. جب اوپر اٹھ گیا تو میرے مصطفیٰ ہاتھ سے پکڑے اٹھا کر پتھر کو رکھ دیا. سبحان اللہ. سب کی دل جوئی بھی ہو گئی، سب خوش بھی ہو گئے اور کام بھی ہو گیا. اور سب نے کہا واقعی آمنہ کے لال جو فیصلہ فرمایا ہے ایسا فیصلہ وہی کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ علم و حکمت سے لبریز فرما دے. حضرات باتیں بہت ساری کرنی ہے لیکن تھوڑے طبیعت ناساز ہو رہی ہے. انشاءاللہ کل دل کھول کر انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ آج ایک رات کی مہلت دے دیں، انشاءاللہ کل دل کھول کر سنائیں گے انشاءاللہ آپ کو. میں یہیں سے شروع کروں گا کیونکہ میں آج مطالعہ کر کے آیا تھا حضرت ابو بشیر کا واقعہ کہ جنہوں نے جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر عالم یہ تھا کہ وہ جو صلح نامہ لکھا گیا تھا تو اس پر جو دستخط ہوئے تھے کیا کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ اس کو میں انشاءاللہ کل بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا کیونکہ میں آہستہ بول رہا تو مجھے خود ایسا لگ رہا کہ شاید میں تقریر صحیح سے نہیں کر پا رہا ہوں. تو مجھے خود فیلنگ جو آنی چاہیے وہ فیلنگ نہیں آ رہی ہے. تو انشاءاللہ میں کل اس کو جو ہے کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن ایک دو بات وہ یہ کہ تمام چیزوں کا نچوڑ صرف یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم سے برتر بہتر اس کائنات میں کوئی نہیں ہے خدا کے بعد. چاہے آپ عدل کو لے لیں، عقل کو لے لیں، حلم کو لے لیں، تقویٰ کو لے لیں، معاشرہ جو ہے معاشرت کے حوالے سے لے لیں، آپ جس تعلق سے لے لیں، ہر اعتبار سے مصطفیٰ کی شان سب میں نمایاں نظر آتی ہے. اور یہ ہونا بھی چاہیے. ہمارا رات کا کام سے بہتر اتنا ہونا چاہیے کہ بلا چون چرا ہم مصطفیٰ کریم کے دامن اقدس سے جڑے ہیں تو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. وہ جو کہہ گئے، وہ جو کہے وہی ہمارے مشعل راہ ہے، وہی ہمارے بہتر ہے. یہ قرآن کہتا ہے. قرآن اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مصطفیٰ کریم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. مصطفیٰ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. مصطفیٰ تمہارے آئیڈیل ہے. اور جب ہمارے آئیڈیل مصطفیٰ کریم کی ذات ہے تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا جو آئیڈیل ہے وہ ہماری طرح تو نہیں ہو سکتا. جو آئیڈیل ہے وہ ہماری طرح نہیں ہو سکتا. نہ وہ ہماری طرح ہو سکتا ہے اور نہ ہم ان کی طرح ہو سکتے ہیں. ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے. حد تو یہ ہے کہ ان کے غلاموں میں اگر ہمارا نام شامل ہو جائے تو ہمارے لیے یہی زندگی کی معراج ہے. یہی ہماری زندگی کی معراج ہے. حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کا مطالعہ کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اسلامی ماحول پیدا کیجئے۔ بڑی خوشی ہو رہی ماشاءاللہ لوگوں کو دیکھ کر کے، لوگ جمع ہو جا رہے ماشاءاللہ، اور ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا سن رہے، سبحان اللہ۔ بڑی محنت اور محبت ہے یہاں کے محلے کے نوجوانوں میں، لوگوں میں ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں، مجھے بھی خوشی ہو رہی۔ واقعی بتاتا ہوں میں کہ طبیعت خراب رہتی ہے، مگر پھر بھی جب بیٹھتا ہوں دل کرتا ہے کہ اور بولوں، لیکن انشاءاللہ میں کل اس کو کنٹینیو کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور دل کھول کر انشاءاللہ آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ خدائے قدیم بار کے بارے میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولے کو غلطی اپنے حبیب کو سے معاف فرمائے، توبہ کرو استغفر ربی بالکل ذنب تو ویلی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔